جا رہا ہے, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالرز نہ خریدیں. تو یہ جب ملک کو آپ اس نہج پہ لے آئے, اور یہ وہ ملک تھا جو 6% پہ گرو کر رہا تھا, جہاں پہ 16 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا, جہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, جہاں پہ دور دور تک کوئی دیوالیے کا نشان نہیں تھا, صرف ایک شخص کو نکالنے کے لیے, کیونکہ وہ خودداری کی بات کرتا تھا, صرف ایک بیرونی آقا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری معیشت کو اور پوری عوام کو آج قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, اس غلطی کی اور اس مس اسیسمنٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جس طرف آگے جا رہے ہیں, یہ اب ایک قومی فریضہ بنتا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. یہ بات اب صرف سیاست کی نہیں ہے, بات معیشت کی بھی ہے. اور میں جس کاروباری محفل میں جاتا ہوں, مجھ سے صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ گھر واپس کب جائیں گے. کسی کاروباری آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس بری طرح سے معیشت کو ہینڈل کیا گیا, کس بری طرح سے. 2 مہینے تو ان سے یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. پھر 2 مہینے بعد انہوں نے قوم کو یہ بیانیاں دینا شروع کیا کہ IMF کے پاس نہ آ گئے تو دیوالیہ ہو جائے گا. آج چلے بھی گئے ہیں, ہر چیز مہنگی کر بھی دی ہے, پھر بھی معیشت نہیں سنبھل رہی, پھر بھی آج آپ کے پاس فائنینسنگ پوری کرنے کے لیے پیسے جو ہیں ان کا بندوبست نہیں ہو رہا. اور YouTube بند ہو رہی ہے اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, کبھی ایک چینل بند, کبھی دوسرا چینل بند. یہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے شہری حقوق کے ساتھ, لیکن معیشت جو ہے اس کا دور دور تک ہوئی. آٹا مہنگا, گھی مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ہر چیز مہنگی. بجلی ہے نہیں, 50 روپے یونٹ, 54 روپے یونٹ, عام آدمی کہاں سے بجلی دے. اور ان کے وزراء دلچسپی بھی نہیں رکھتے. ہم نے تو 1 روپیہ بڑھانا ہوتا تھا, ہفتہ ہفتہ اس کی تیاری ہوتی تھی کہ کیسے اس کو سٹرکچر کریں کہ عام آدمی پہ اس کا بوجھ نہ آئے. پھر ڈر کے کابینہ میں لے کے جاتے تھے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ, ان کی پوری کابینہ جو ہے عمران خان صاحب سمیت, وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی بوجھ نہ ڈالا جائے عوام کے اوپر. یہاں پہ تو بیٹھے بیٹھے پتہ لگتا ہے سرکولیشن سے سبری آئی ہے, 5 روپے بجلی بڑھا دو, 53% گیس بڑھا دو, لوڈ شیڈنگ کتنی آ رہی ہے, کتنی جا رہی ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں یار. یعنی ہمارے دور میں 1-2 گھنٹے کے لیے لوڈ شیڈنگ چلی جاتی تھی تو رات کو ٹاک شوز ہوتے تھے کہ جی LNG نہیں خریدی, یہ کر دیا جی, وہ کر دیا جی. آج دن میں 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی, اور جس ٹائم پہ بجلی آتی ہے تو 55 روپے کا یونٹ ہے. لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ اب سوالات نہیں ہو رہے. لیکن بہرحال ہم تو سوال کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اور ہم یہ بھی اس حکومت کو بتا دیں کہ جس طریقے سے آپ نے معیشت کا قتل کیا ہے, آپ نے اس ملک کے شہری حقوق کا تو قتل کیا ہے, آپ اس کے قاتل تو ہیں. آپ نے آئین کی جس طرح بے حرمتی کی ہے, آپ نے قوانین کی جس طرح بے حرمتی کی ہے, شہری حقوق کی پامالی کی ہے, سیاست کو جس طرح آپ نے ایک فاشزم اور مارشل لا دور کی یاد دلائی ہے, آپ معاشی قاتل بھی ہیں. یہ معیشت کو آپ نے قتل کیا. یہ اب کہنا چھوڑ دیں دیوالیے سے بتایا یہ کہ کوئی دیوالیے کے قریب نہیں تھا. میں حلف سے کہتا ہوں کہ 4 مارچ کو جب عدم اعتماد ہے, یہ کوئی دور دور تک دیوالیے کا چانس نہیں تھا. یہ آپ کی وجہ سے یہ ملک یہاں اس نہج تک پہنچا ہے. تو ابھی بھی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے, اور جتنی جلدی یہ گھر جائیں گے اور جتنی جلدی عام انتخابات ہوئیں گے, اتنی جلدی ہم نقصانات سے ریکوری اپنی شروع کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ اب جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں, وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جب ہم پوائنٹ آف نو ریکوری سے آگے چلے جائیں گے. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کے پالیسی ایکشنز ان افیکٹو ہو جاتے ہیں, جب جو بھی حکومتیں کریں, انٹرسٹ ریٹس کو اوپر نیچے کریں, یا اسٹیٹ بینک انٹروین کرے فورن ایکسچینج مارکیٹس کے اندر, یا آپ بجٹری میجرز, فسکل میجرز لیں, یہ میجرز پھر ناکافی رہ جاتے ہیں, اور ہم اس کے دن بدن قریب تر پہنچتے جا رہے ہیں. اس وقت مارکیٹ سینٹیمنٹ ٹرن نہیں ہوا آپ کے IMF کے اندر جانے سے, کیونکہ آپ نے یہ سوالات 54 روپے کا. وزیر خزانہ کی کارکردگی فراح خان پر الزامات ہیں. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کیا. موجودہ حکومت سب سے تیزی سے قرض لے رہی ہے. حماد اظہر نے کہا گیا تھا کہ IMF کے بعد ڈالر کم ہوگا. 88 ارب یومیہ کے حساب سے قرض بڑھ رہا ہے.